جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان رحمانی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ان اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی تفصیل کے اوپر۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم دقیانوسی بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ یہ بادشاہ خود بھی بت پرست تھا اور جبراً زبردستی سے اس نے سب کو بت پرستی پر لگا رکھا تھا۔ لیکن اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بت پرست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے لوگ تھے۔ ان نوجوانوں نے دین قبول کر لیا تھا اور ان کا تعلق بہت بڑے گھروں اور وزیروں کے بیٹوں کے گھروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ حق تعالیٰ نے انہیں دین کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ ان کا اس وقت تعلق کس مذہب سے تھا اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق عیسائیت مذہب کے ساتھ تھا، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ پہلی عیسویں صدی کا ہے، لہٰذا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے چند نوجوان، جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے کہنے پر بادشاہ کے سپاہیوں نے ان نوجوانوں کو پیش کیا بادشاہ کے سامنے۔ لہٰذا ان نوجوانوں کو بادشاہ نے طلب کیا اور انہوں نے دربار کے اندر بغیر کسی جھجک اور خوف و ہراس کے سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم صرف ایک واحد اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ وہ اپنے دین کی حق بات ظالم بادشاہ کے آگے بتا سکیں۔ چونکہ یہ نوجوان بہت بڑے عمائدین اور بڑے لوگوں کے گھرانوں کے بیٹے تھے، اس لیے بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ان کو اسی وقت سزا نہ دے سکا۔ اس نے اس بات کو سزا نہ دینا، اسی وقت فوراً سزا کا نہ دینا، اس بات کو مصلحت سمجھتے ہوئے ان کو کچھ دنوں کی مہلت دی کہ میں تم کو کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین پر غور و فکر کر لو، پھر اس کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی۔ ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو ہم تمہارا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے۔ تو یہ نوجوان دربار سے باہر نکلے اور بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں شہر کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہے، اس لیے ہمیں کسی چھپی ہوئی غار کے اندر پناہ پکڑنی چاہیے۔ اس لیے ابھی معاملہ گرم ہے، ابھی ہم کسی غار میں کچھ وقت کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں، جب تک یہ سارا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے کسی قریبی غار کے اندر چھپ جانے کو انہوں نے مصلحت سمجھا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم اس وقت تک جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ یہ نوجوان غار کے اندر داخل ہوئے تو ان پر نیند کے غلبے کو طاری کر دیا گیا اور وہ سو گئے۔ غار میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غار کی کیفیت ایسی تھی کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا مغرب میں غروب ہو جاتا، لیکن طلوع ہوتے ہوئے اس کی داہنی سائڈ پہ تھوڑی سی دھوپ پڑتی، لیکن دھوپ اندر نہ جاتی۔ غار کا کشادہ ہونا اور کشادہ جگہ پر جا کے ان کا سو جانا اور سورج کا دھوپ ان تک نہ پہنچنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت تھی کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی ان تک نہ پہنچ پاتی، اس لیے وہ سورج کی گرمی سے محفوظ رہے، لیکن ان کے اوپر دھوپ اپنی نہ پہنچاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غار کے باہر ایک کتا جو اپنی بازو جو تھے سامنے پھیلائے ہوئے اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ ان کی سیکیورٹی کر رہا ہو، ان کی بہت زیادہ دیکھ رہا ہو ان کو، اور اس کی آنکھوں سے لگتا تھا، جو دیکھنے والے کے دل میں دہشت پیدا ہوتی اور وہ غار کی طرف نہ جاتا انسان، اور اس چیز کو وہ بہت زیادہ ڈراؤنا سمجھتا، ہورر سمجھتا کہ میں غار کے اندر جاؤں تو سامنے جو ہے وہ کتا جو ہے وہ اپنی جو ہے بازو پھیلائے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کتے کو بٹھا دیا۔ لیکن قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں پلٹ رہے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب سے۔ یہ اس لیے
کہ اگر جسم زمین پر بڑی عرصہ کافی دیر تک پڑا رہے تو زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جسم کو، اور زمین کے اندر یہ قدرتی طور پہ چیز پائی جاتی ہے کہ زمین کھانا شروع کر دیتی ہے جسم کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ مورخین مفسرین نے اس کو اس لیے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے پلٹ رہے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو اتنی پاور و قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر ان کی کروٹیں پلٹے بغیر بھی ان کے جسموں کو بالکل صحیح رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے اور مصلحت کے تحت ابن عباس فرماتے ہیں، ان سے روایت نقل کی ہے محدثین نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے اندر ایک مرتبہ ان کو کروٹ دی جاتی تھی، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ان کو کروٹ دی جاتی تھی، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث جو ہیں وہ ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، یہ روایات جو ہیں وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جو ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد تفسیر قرطبی کے اندر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیدار ہونے کے بعد جب وہ اٹھنے کے بعد جو وہ اپنے شہر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جب وہ سوئے تھے صدیاں گزر جانے کے بعد، پہلے جب وہ سوئے تھے تو اس وقت شہر کے اندر ایک ظالم قسم کا شرک کرنے والا بت پرست اور بت پرستی کروانے والا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، لیکن جب وہ دوبارہ شہر کے آئے تو اس وقت جو بادشاہ تو وہ نیک اور صالح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے واقعہ کے اندر ہی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مدت غار کے اندر ٹھہرنے کی جو مدت تھی، وقت تھا، وہ 309 سال اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور قرآن کے نسق کے مطابق یہی ٹھیک ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین اور سلف اور خلف کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان بہت کم لوگوں میں سے ہوں جن کو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں معلوم ہے، اور اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ 3 لوگ تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں ان کے ساتھ کچھ ایک ان کا جو تھا وہ کتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے فرما دیا رجمم بالغیب، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پہلے قول 2 قولوں کی تردید کر دی، لیکن آخری قول کے اوپر تردید نہیں کی گئی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ جب غار کے اندر اصحاب کہف جو تھے وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس بات پر بحث کرنا شروع کی کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا ان میں سے کہ ہم 1 دن سوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان میں سے ایک کہنے لگا ہم 1 دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ چھوڑو اس بحث کو، اور بہت زیادہ بھوک لگی ہے، شہر سے کھانا لے کے آؤ۔ اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو ہوشیار کر کے بھیجا کہ باہر جب جاؤ تو ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے، لیکن ان کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ ہمیں صدیاں گزر گئی ہیں سوئے ہوئے۔ زیادہ سونے کا بھی مطلب یعنی کہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 1 دن سوئے ہیں، 1 دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم جا کے باہر جانا اور دھیان سے جانا، کہیں وہ جو ظالم بادشاہ دقیانوس ہے اس کے ہاتھ نہ لگ جانا۔ لیکن جب وہ باہر گیا، جا کے اس نے اپنے دور جو 300 سال پہلے کا جو ان کے پاس رقم تھی، سکہ تھا اس وقت کا، وہ انہوں نے جا کے دے کر طلب کرنا چاہا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس زمانے کا سکہ دکھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو تاریخ بتائی اور وقت پتہ چلا، جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پھر ان کو جا کے پتہ چلا ہے جب وہ بازار کے اندر کھانا لینے کے لیے گئے، پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ جب اس نے پوچھا کہ یہ اس بادشاہ کا دور نہیں ہے جس کا نام دقیانوس تھا، تو انہوں نے بتایا وہ تو 300 سال پہلے گزر گیا وہ بادشاہ۔ اس وقت جو تھا وہ تو اور بادشاہ ہے، اور اس وقت تو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور بادشاہ بھی مسلمان ہے، اور اتنا وقت گزر گیا۔ پھر جا کے اس نے اپنے واپس آ کے ساتھیوں سے گفتگو کی اس بارے میں، تو پتہ چلا کہ ان کو سوئے ہوئے 300 سال گزر چکے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ہم ملیں گے ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواگے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے
انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔